بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس اور بہنوں، ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، لیکن ان سے وہ ملا نہیں، ان جیسا نہیں، لحق اس کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، محبت تو ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا زمانہ پہلے گزر چکا جن سے اس کو محبت ہے، ملاقات نہیں ہوئی لیکن محبت بڑی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبت تو بہت ہے لیکن اس جیسا نیک نہیں ہے، اس درجے کی نیکیاں نہیں ہے، اس درجے کا تقوی نہیں ہے، اس درجے کی پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احبہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر محبت میں سچا ہے اور عمل میں کچھ کمی ہے تو یہ محبت اس کمی کو پوری کر دے گی، یہ محبت اس کمی کو پورا کر دے گی، اور کل قیامت میں اللہ ان دونوں کا حشر اکٹھا فرما دے گا۔ بس اوقات مہمان کسی کو بلاتا ہے جس سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہوتا ہے جو اس کا خادم ہوتا ہے، تو دسترخوان پہ دونوں مل کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دونوں کے مقام میں تو بہت فرق ہے لیکن نشست ساتھ مل جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محبت کس سے ہے؟ محبت دل کا نہ، دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن آنکھوں سے یہ محبت نظر بھی آتی ہے، ہوتی دل میں ہے لیکن نظر کہاں سے آتی ہے؟ آنکھوں سے آتی ہے۔ محبت دل کا عمل ہے، دل محبت کرتا ہے لیکن یہ محبت آنکھوں سے نظر بھی آتی ہے۔ تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: محبت میں سچائی کی نشانی یہ ہے کہ واقعی اس کے دل میں اس کی محبت ہے۔ محبت کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ واقعی اس کے دل میں محبت ہے۔ اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کا معیار کیا ہے؟ فَمَن أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وہ میرے طور طریقوں کو زندہ کرنے والا ہو، میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، میرے طریقوں کو زندہ کرنے والا ہو، جیسے اس کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے ایسے اس کا یہ عقیدہ ہو اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی ادا، اللہ کے نبی کا طریقہ بھی روئے زمین پر سب سے اچھا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ کس سے محبت کر رہا ہے۔
اور اس محبت کی علامت یہی ہے کہ آدمی اس کے طریقے سے بھی محبت کرے، اس کا طریقہ بھی سب سے اچھا سمجھے۔ بھئی کیا ہو رہا ہے باہر جا کر؟ تو اس کے طریقے سے بھی سب سے زیادہ محبت، طریقہ بھی سب سے اچھا، سب سے پسند، یعنی جس سے محبت ہو اس کی صورت بھی سب سے زیادہ پسند آتی اور اس کی سیرت بھی سب سے زیادہ پسند آتی، رہن سہن کا طریقہ بھی سب سے اچھا اسی کا لگتا ہو، غمی خوشی میں بھی اس کا طریقہ سب سے اچھا لگتا ہو، معاملات معاشرت کے اندر بھی سب سے اچھا طریقہ اسی کا پسند آتا ہو۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ صورت بھی اس کی اچھی ہے، سیرت بھی اس کی اچھی لگتی ہے، تو یہ محبت میں سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روئے زمین پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے آئے جنہیں اللہ کے نبی سے بڑی سچی محبت تھی، اور پھر ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ جھلکتا تھا، نظر آتا تھا، وہ حریص ہوتے تھے نبی کے طور طریقے اپنانے میں، حرص کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، وہ سابقہ ہوتا تھا۔ تو محبت بڑی دولت ہے۔ انس فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہو لیکن اس کا عمل اس درجے کا نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ کل اٹھایا جائے گا۔ فرمایا ہم جو بیٹھے ہوئے تھے ہمیں ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی، اس لیے کہ یا تو ہمیں اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت تھی یا ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی۔ میرے دل میں آیا مجھے ابو بکر سے بڑی محبت ہے، عمر سے بڑی محبت ہے، کل میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ فرمانے لگے ایمان کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی آپ کے اس ارشاد سے ہوئی کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سچ ہے میرے عزیزو کہ آدمی کو کسی نیک آدمی سے محبت ہو جائے نا، محبت ہو جائے، اور اس محبت اور عقیدت میں آدمی اس سے ملتا جلتا رہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے، تو خود بخود اس کی زندگی اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی۔ بلکہ اللہ کریم نے فرمایا بھی یہی ہے کہ دیکھو کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اگر تم اپنے تقوی لانا چاہتے ہو، پرہیزگاری زندگی میں لانا چاہتے ہو، تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کے ساتھ ملتے جلتے رہو، ان کے بعد اٹھتے بیٹھتے رہو، تم بھی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر بھی کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اللہ رب العزت اس محبت کی وجہ سے اس عمل کی کمی کو پورا کر دیں گے اور تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھا گئے اپنی امت کو، اور دعا یہ سکھائی کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ اپنی محبت دے دے، وحب رسولک، اور اپنی رسول کی محبت دے دے، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور جو تیرے پیارے ہیں ان کی بھی محبت دے دے، ان کی بھی محبت دے دے۔ ویسے بھی آدمی کی طبیعت میں جیسی اندر دل ہوتا ہے، جیسا مزاج ہوتا ہے، دیکھو مرغی ہے وہ مرغی کے پاس جائے گی، مرغی کے پاس ہی جائے گی، بکری بکریوں کے پاس جائے گی، کبوتر کبوتر کے پاس جائے گا، چڑیا چڑیوں کے پاس جائے گی، اپنے ہم جنس کی طرف جائے گی۔
اسی کی طرف مائل ہوگی، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھ جائے گی۔ جب آدمی کے دل میں نیکی ہوتی ہے نا، اور نیکی آدمی کے دل میں نور ہوتا ہے نا، اور جب آدمی کے دل کے اندر نیکی کی روشنی ہوتی ہے نا، تو خود بخود اس کا دل بھی نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پرہیزگار لوگوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اور ان سے اس کو محبت ہونے لگتی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اگر یہاں ظلمت ہو، یہاں گناہوں کی سیاہی ہو، یہاں گناہوں کی وجہ سے دل میں سختی ہو، یہاں گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہو، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے قلم میں ظلمت ہوتی ہے، جن کی تحریر میں ظلمت ہوتی ہے، جن کی گفتگو میں ظلمت ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں ظلمت ہوتی ہے، یہ انہی سے متاثر ہوتا ہے، یہ انہی کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کے نظریات قبول کرتا ہے، ان کی سوچ لے لیتا ہے، ان کی طرف یہ جلدی راغب ہو جاتا ہے، ان کی باتیں اسے جلدی متاثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو نیکوں سے محبت اور اللہ کے پیاروں سے محبت، یہ علامت ہے اللہ نے اس کی طبیعت میں بھی نیکی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر بھی نیکی رکھی ہے، پاکیزہ دل دیا ہے، ایسی اس لیے پاکیزہ قلوب کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو رہی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی کہ دیکھو تمہیں محبت کس سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، دل کا کام محبت کرنا ہے، آنکھوں سے وہ محبت نظر آتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محبت میں کون سچا ہے؟ من احیا سنتی فقد احبنی، جس کی زندگی میں میری سنتیں زندہ ہو جائیں اور میرے طور طریقے زندہ ہو جائیں، اور اس کو میرے طور طریقے سب سے زیادہ اچھے لگے، یہ ہے محبت میں سچا، یہ ہے محبت میں سچا۔ کہ جیسے اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں آپ کو سب سے ممتاز بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بڑی شان والا بنایا، اسی طرح پوری کائنات میں انسان کے لیے سب سے اچھا طریقہ بھی آپ ہی کا طریقہ ہے، سب سے شان والا راستہ بھی آپ ہی کی سنت کا راستہ، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ یہ کوئی اللہ سے نبی سے محبت نہیں ہے کہ آدمی کو شادیوں کے طریقے ہندوؤں کے اچھے لگے اور رہن سہن کے طریقے عیسائیوں کے اچھے لگے۔ شادی کا یہ طریقہ مجھے بڑا پسند ہے، مجھے اس انداز سے پگڑی پہننا بہت پسند ہے، مجھے یہ عیسائیوں کا یہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کا دل اپنے نبی کی محبت سے خالی، اس کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی، پھر طریقہ بھی اسی نبی کا اچھا لگے نا، اس سے اچھا طریقہ تو انسان کی زندگی کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ اچھا طریقہ تو انسانی زندگی کے لیے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کھانے کا طریقہ ہے، چاہے وہ پہننے کا طریقہ ہے، چاہے وہ سونے کا طریقہ ہے، چاہے وہ شادی کا طریقہ ہے، چاہے وہ کاروبار کا طریقہ ہے، کوئی بھی زندگی کا لمحہ اور طریقہ، اس میں سب سے بہتر صورت اور سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام،
سوتا کیسے؟ دائیں کروٹ پہ اللہ کے نبی سویا کرتے. ایک آدمی الٹا سویا ہوا تھا پیٹ کے بل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اسے مارا. کیسے سوئے ہوئے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سونے کا. آپ نے سونے کا طریقہ کیا بتایا؟ دائیں کروٹ پہ سو جاتے، سیدھے ہاتھ پہ سو جاتے، الٹا نہ سو. یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں. اور اب دیکھیے دائیں کروٹ پہ سونا اور الٹا سونا، ایک تو نبی کا طریقہ ہے. بتائیے اس جسم کے لیے بھی بہتر طریقہ کون سا ہے؟ الٹا سونا یا دائیں کروٹ پہ سونا؟ آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ دائیں کروٹ پہ سونا انسانی جسم کے لیے بھی، انسان کے اندر کے نظام کے لیے بھی سب سے بہتر طریقہ ہے. اور پیٹ کے بل سونا جسم کے لیے بھی، اندر کے نظام کے لیے بھی اس میں خرابی ہے. لیکن اگر آج دنیا ریسرچ نہ بھی کرتی تو ہمارا ایمان تو پھر بھی تھا کہ جو نبی کا طریقہ ہے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، عیسائی کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں. اب اسے اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اسے اپنے نبی کے طریقے سے بھی محبت ہونی چاہیے نا. لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا؟ یہ سب خوف اس لیے آتا ہے کہ اس کے دل میں نبی کی عظمت کی کمی ہے، نبی کے طریقے کی کمی ہے، ورنہ لوگوں کی پرواہ نہ کرتا. اللہ کے نبی نے کیسے کھانا کھایا؟ امتی ہے اور پیارے نبی سے محبت ہے، ایمان لایا ہے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ کہ پیارے نبی نے جو کچھ بتایا، جو میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میرے کان نے نہیں سنا، آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، مجھے آپ پر اتنا اعتماد ہے کہ جو آپ نے بتایا مجھے اس پہ یقین ہے کہ وہی صحیح ہے، وہی بہتر ہے، اسی میں میری دنیا آخرت کی فلاح ہے. میں آپ پر ایمان لایا ہوں. اس سے بہتر طریقہ زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے آدمی سوتا ہے اور باوضو ہو کے سوتا ہے، سنت کے مطابق سوتا ہے، تو اس کے سرانے ایک فرشتہ بیٹھ جاتا ہے اور پوری رات اس کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت مانگتا رہتا ہے. غفلت میں سوتا ہے، نبی کے طریقے کے بغیر سوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ گرے لگا دیتا ہے. گرے 1 2 3، ہاں پھر سویرے اٹھے، دعا پڑھے، وضو کرے، نماز پڑھے، ہاں تو گرے کھل جاتی. لیکن اگر سویرے نہ اٹھے اور نماز نہ پڑھے، طہارت نہ اختیار کرے تو دن اسی نحوست کے ساتھ گزرتا. اور جب یہ بازار جاتا ہے، دکان جاتا ہے یا رزق کمانے کے لیے جاتا ہے اور صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور سویرے نہیں اٹھتا تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور جو صبح اللہ کی عبادت کر کے اٹھتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. تو نبی کے طریقے میں برکت ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لی امتی فی بکوریا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے. لوگ کہتے ہیں رزق کی بڑی تنگی ہے، ہم ان کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو، رزق میں برکت ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی صبح میں برکت دے دے. کیا کہتے ہیں پھر؟ نہیں کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ. تو میں کہتا ہوں بھائی اس وظیفے کا کیا فائدہ جس وظیفے کے سے پہلے فجر کی نماز ہی رہ جائے.
فجر کی نماز فرض ہے، اس سے بڑا کیا وظیفہ ہوگا؟ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہوگا؟ کہ تو یہ وظیفہ بتائیں، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا ہو، ہاں، جس میں سر زیادہ ہلانا پڑے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ عجیب سوچ بن گئی ہے۔ فرض چھوڑ رہا ہے، فرائض چھوڑ رہا ہے، کھلے گناہوں میں مبتلا ہے، وظائف پہ زور ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سویرے سویرے اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، برکت ہوگی۔ اللہم بارک لامتی فی بکوریا۔ کوئی کسی کے حق میں کیا دعا کرے گا اور کیا قبول ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی دعا اس کے حق میں ہے، اللہ کے نبی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سویرے اٹھو۔ تو اپنی نبی کی زندگی دیکھیں نا بھائی، محبت کا معیار تو یہی ہے کہ آنکھوں سے نظر آئے، ہاں یہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر فدا ہے، اسے اپنے محبوب کا ہر طریقہ اچھا لگتا ہے۔ آنکھیں نظر آئے نا، محبت آنکھوں سے نظر آئے۔ یہ محبت کی سچائی کا معیار ہے۔ اور محبت کی عمل کیا اور پھر بھی کمی رہ گئی اور یقیناً کمی رہ جائے گی، کون اس محبوب خدا کی طرح عمل کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت اس محبت کے بدولت عمل کی اس کمزوری کو معاف فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشر فرمائیں۔ لیکن اس محبت کی سچائی دکھانی ہوگی۔ کون سا طریقہ پسند ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تقاضا کر رہے، پیشاب فرما رہے، تو ایک کافر دور سے بیٹھ کر کہنے لگا، او دیکھو دیکھو، یبول کما تبول المرأ، اس کو دیکھو یہ کیسے پیشاب کر رہا ہے، یہ تو عورتوں کی طرح پیشاب کر رہا ہے۔ طنز کیا، مذاق اڑایا، دیکھو یبول کما تبول المرأ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حاجت کرتے تھے تو پورے شرم و حیا کے ساتھ کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کے نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو کے نہیں کرتے، اس لیے کہ کھڑے ہو کے کرنے سے کپڑے گندے، جسم گندا۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تو ایک قبر پہ کھڑے ہو گئے، دو قبروں کے پاس، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ کہ یا رسول اللہ کن گناہوں میں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور یہ دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ کوئی ایسے گناہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا کوئی بہت مشکل ہو، تھوڑا سا اہتمام ہو جائے بچ سکتا۔ کہ آدمی اس وقت تک استنجا نہ کرے جب تک کہ اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے محفوظ نہ کر لے۔ لیکن آج کل کے نوجوان بیچارے جب ان سے کہا جب نماز پڑھ لو، کپڑے صحیح نہیں، جسم صحیح نہیں، کپڑے صحیح نہیں، جسم صحیح نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے؟ طہارت، طہارت، نظافت، طہارت، نظافت، صفائی، روح کی بھی، دل کی بھی، جسم کی بھی، اور جہاں تم زندگی گزار رہے ہو اس کی بھی طہارت، نظافت، روح بھی صاف، وہاں بھی طہارت، دل بھی طہارت، اور جسم بھی گندگی سے صاف۔ اور سبحان اللہ،
یہ اس امت کا خاصہ تھا اور اس امت کی خوبی تھی، ورنہ آپ کسی غیر کے پاس بیٹھے ہوئے تو ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس میرے نبی کا طریقہ نہیں، نظافت کا، طہارت کا۔ بس اوقات مہینے گزر جاتے ہیں وہ پانی استعمال نہیں کرتے، نظافت نہیں، گندا۔ پھر ان کا کھانا بھی گندا، جس سے ان کے مسام سے بھی بدبو آتی ہے، ان کی جلد سے بھی بدبو آتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، پیارے نبی ایسے خوبصورت طریقے لے کے آئے جہاں صفائی ہی صفائی، نظافت ہی نظافت، طہارت ہی طہارت۔ بتائیے نا، جو مسلمان ماشاءاللہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہو، یہ تو خوش نصیب آدمی ہر وقت طہارت میں ہوگا، ہر وقت نظافت میں، کپڑے صاف، جسم صاف، اور عبادت بڑھیا ہو جائے تو دل صاف، ہر وقت صاف۔ یہ دنیا کی دوسری قوموں کو یہ نصیب نہیں ہے، یہ دنیا کی دوسری تہذیبوں میں، رہن سہن میں یہ نظافت طہارت نہیں ہے۔ تو پیارے نبی کا طریقہ اسے پسند ہو کہ اس سے بہتر طریقہ زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ رہن سہن کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، لباس پوشاک کا طریقہ عجیب ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہو اور تہذیب اور رہن سہن کے طریقے غیروں کے۔ جب درخت کے اوپر پتے ہو نا اور شاخیں ہری بھری ہوں اور اس پر پھول آ رہے ہیں، تو وہ درخت لاکھوں درختوں کے اندر بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ آم کا ہے یا یہ امرود کا ہے۔ جب اس میں شاخیں ہوں، ہری بھری ہوں، پتے ہوں، اس میں پھول ہوں، اس کی خوشبو ہو، تو وہ لاکھوں درختوں کے اندر بھی پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی واقعی اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے، محبت تو دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن جب اس کی جسم پر نبی کی سنت بھی ہوگی تو یہ لاکھوں میں پہچانا جائے گا، یہ محمدی ہے، یہ لاکھوں میں پہچانا جائے گا، یہ محمدی ہے۔ چاہے یہ سفر میں ہو، چاہے جہاز میں ہو، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، چاہے یہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، پہچانا جائے گا، یہ محمدی ہے۔ لیکن اگر اس درخت کے پتے گر جائیں، پھول نہ رہے، شاخیں گر جائے، تنا رہ جائے، تنا بھی سوکھ جائے، بتائیے پہچان ہوگی؟ جب تنا بھی سوکھ گیا تو کیا مطلب ہے؟ اس کی جڑیں خشک ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ جڑیں خشک ہو گئیں۔ آؤ میرے عزیزو، جب دل کے اندر چھپی ہوئی چیز، جیسے جڑیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی چھپی ہوئی چیز جسے محبت رسول کہتے ہیں، جب وہ کمزور ہو جاتی ہے تو جسم کے اوپر بھی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان جسم سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی ظاہری زندگی سے، کاروبار سے، معاشرت سے، شادیوں سے نبی کی ساری رونق کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اب پتہ ہی نہیں لگتا یہ مسلمانوں کی شادی ہے، ہندوؤں کی شادی ہے، نہیں پتہ لگتا یہ تقریب مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی۔ وہ ظاہری چیز نہیں ہے، محبت تو چھپی ہوئی چیز، تو آنکھوں سے نظر آئے نا کہ محبت ہے۔ کبوتر ہے نا، کبوتر، اگر اس کے پر کاٹ دیے جائیں اور اس کے اوپر کے سارے پر ختم کر دیے جائیں، بتائیے اس کی پرواز ہو سکتی ہے؟
پرواز تو کیا ہوگی، اس کی جان کو خطرہ ہے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے گا، کسی اسکوٹر کے نیچے آ جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح جب مسلمان کی ظاہری زندگی میں نبی کی زندگی نظر نہیں آتی تو اس کی روح خطرے میں آ جاتی ہے، اس کی ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، اور اگر اس کے پر ہوں اور کوئی خطرے کی چیز آ جائے تو وہ پرندہ اڑ جاتا، نہیں اڑ جاتا، جان بچا لیتا ہے، جان بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ افریقہ میں جائیں، آپ آسٹریلیا میں جائیں، آپ انگلینڈ میں جائیں، جن مسلمانوں کی بچیوں میں اور جن مسلمانوں کے بچوں اور نوجوانوں میں ظاہری زندگی بھی سنت کے مطابق ہے، اس کفرستان کے اندر بھی ان کا ایمان محفوظ ہے، ان کفرستان کے اندر بھی ان کا ایمان محفوظ ہے۔ جن کی بچیاں، جن کے مرد، جن کی عورتیں، جن کے نوجوانوں کا ظاہر اپنی نبی کی سنتوں میں ڈھلا ہوا ہے، اس کفرستان کے اندر بھی ان کا ایمان محفوظ ہے۔ اور مسلمانوں کے ملکوں میں جن نوجوانوں میں اور جن بچیوں کی زندگی میں اپنی نبی کی ظاہری زندگی ختم ہو گئی تو ان کا اندر بھی ختم ہو گیا، ان کا اندر بھی ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، علیہ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں، علیہ صاف لکھتے ہیں، صاف کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں۔ جب پہلے ظاہری سنتیں نبی کی چلی جاتی ہیں پھر اندر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، پھر اندر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جب اس کو ظاہری طور پہ نبی کے طریقے پسند نہیں ہیں تو پھر بتائیے محبت کیسے رہے گی، نبی پر ایمان کیسا رہے گا؟ تو نبی سے سچی محبت کا معیار، نبی کا طریقہ مجھے سب سے زیادہ پسند آ جائے، اللہ کے نبی کی سنت مجھے سب سے زیادہ اچھی لگنے لگ جائے، اس میں میں اپنی عزت سمجھوں، میری خوبصورتی اسی میں ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ نبی کی صورت بناتی ہوئی شرماتا ہے، کیسا لگوں گا؟ ارے میاں تو کیسا لگے گا؟ اگر اللہ کے نبی کے چہرے پہ کوئی چیز آ گئی تو اگر وہ چیز خوبصورتی میں حائل ہوتی تو اللہ اپنے پیارے خوبصورت نبی کو وہ دیتا؟ وہ تو آئی ہی اس لیے مرد کے چہرے میں کہ مرد کی مردانگی میں اضافہ ہو، مرد کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، ورنہ خوبصورت نبی کے چہرے پہ تو وہ کبھی نہ آتی۔ یہ کیوں پلکی کیوں نہیں بڑی ہوتی؟ یہ کیوں نہیں بڑی ہوتی؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ وہی چیز بڑی ہوتی ہے جو انسانی جسم کی خوبصورتی ہے، جس سے انسانی جسم کا نفع ہے۔ تو نبی کے طریقہ اچھا لگے، اس میں اپنی عزت سمجھے، یہ محبت ہے۔ محبوب سے تو ہر ادا اس کی اچھی لگتی ہے، محبوب کا تو ہر طریقہ اچھا لگتا ہے، یہ محبت ہے۔ تو محبت کا معیار یہی ہے میرے عزیزو کہ ہماری پوری زندگی میں پیارے نبی کی محبت نظر آئے آنکھوں سے کہ ہاں یہ محمدی ہے، یہ مسلمان ہے، اسے محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے، آپ کی رسالت پر، آپ کی باتوں پر، آپ کی سنتوں پر ایمان ہے۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ اور سبحان اللہ، جس خوش نصیب کو یہ محبت نصیب ہو جائے اس کا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ۔ ایک صحابی فرمانے لگے میں گھر بیٹھا ہوا تھا، خیال آیا
کہ یہاں تو دل بے چین ہوتا ہے تو پیارے نبی کی صحبت میں چلا جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو اندر کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں آپ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو اس جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ بڑے سچے لوگ تھے، جو دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی کہ اس جنت میں پھر مزہ کیا آئے گا؟ یہاں تو دل بے چین ہوتا ہے، آپ کے چہرے انور پہ نظر پڑتی ہے، سبحان اللہ، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تو آپ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، بے چین ہو گئے، اور اسی بے چینی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ اس چیز نے مجھے اندر سے پریشان کر دیا۔ تو قرآن کی آیت آ گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا، انہی نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ بڑی تسلی ہے اہل محبت کے لیے کہ جس سے اس کو محبت ہوئی کہ اللہ رب العزت اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت دے دے، اور دنیا میں جو آج اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کی محبت نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، جو تجھے پیارے ہیں اللہ ان کی بھی محبت دے دے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت دے دے۔ تو ایسی محبت دل میں آ جائے، یہ بڑا سرمایہ ہے۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کی تربیت میں اس نسخے کو بڑا استعمال کرتے تھے، اس نسخے کو بہت استعمال کرتے کہ ان کے سامنے نیک لوگوں کے تذکرے کیا کرتے تھے اور نیک لوگوں کے کمالات ذکر کرتے تھے، نیک لوگوں کی خوبیاں ذکر کرتے تھے، تو ان چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر نیک لوگوں کی محبت آ جاتی ہے۔ محبت کیوں آتی ہے؟ جب آدمی کمال دیکھتا ہے، جمال سنتا ہے، اچھائیاں اور خوبیاں سنتا ہے تو محبت آ جاتی ہے نا۔ تو مسلمان اپنے بچوں کی تربیت میں یہ نسخہ بڑا استعمال کرتے تھے کہ نیک لوگوں کے تذکرے ان کے سامنے کرتے تھے، تو بچوں کے دلوں کے اندر اس محبت میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی ان جیسے بنیں گے، ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ ہاں، لیکن آج ہمارے بچے اداکاروں کی خوبیاں سنتے ہیں، فنکاروں کی خوبیاں سنتے ہیں، لہو لعب کھیل کود کرنے والوں کی خوبیاں سنتے ہیں، ہمارے بچے بنتے ہیں ہم بھی ایسے ہی بنیں گے، ہم بھی ایسے ہی بنیں گے۔ پہلے مسلمان یہ اپنے بچے بچیوں کی تربیت میں یہ نسخہ استعمال کیا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کے تذکرے، نیک لوگوں کو خوبیاں ان کی صحبت میں لے کے جانا، یہ نسخہ استعمال کرتے تھے، تو ان کے اندر سے خواہش اٹھتی تھی کہ ہم بھی ایسی بنیں، ہم بھی ایسی بنیں۔ اور آج دیکھ رہی، آج ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا خواہش اٹھتی ہے؟ ہم بھی ایسی بنیں گے۔ کیسے بنیں گے بھائی؟ اللہ حفاظت فرمائے، بس اوقات تو کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے بھی کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی بنیں گے، ایسے فٹ بالر بنیں گے، ہاں ایسے کھلاڑی بنیں گے، ایسے اداکار بنیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو جیسے تذکرے ان کے سامنے آئیں گے، جو اسکرین پہ جن کی خوبیاں دیکھیں گے، جن کے آج دنیا اچھے انداز میں تذکرہ کرے گی اور میرے بچے بچیوں کے سامنے آئیں گے، ان کے آئیڈیل تو وہی بنیں گے۔ تو میرے عزیزو، اپنے گھروں میں اپنے پیارے نبی کے تذکرے کیا کرو، اپنے پیارا صحابہ کے تذکرے کیا کرو، اولیاء اللہ کے تذکرے کیا کرو، اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے کیا کرو، تاکہ انہوں کے دلوں کے اندر نیک بننے کا شوق پیدا ہو۔ یہ نسخہ مسلمان استعمال کیا کرتے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور بڑا کارگر نسخہ ہے، بہت کارگر۔
بہت کارگر۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچیوں کے سامنے امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کرتے تھے، حالانکہ امام شافعی کے وہ شاگرد تھے، لیکن تذکرہ اپنے اس شاگرد کا اتنا اچھے انداز میں کرتے تھے کہ بچیوں کے اندر خواہش ہوتی تھی کہ کبھی ہمیں بھی ان کی خدمت کا موقع ملے۔ اللہ کی شان، ایک دن امام احمد بن حنبل تشریف لائے حضرت کے ہاں، حضرت نے ان کو ٹھہرا لیا، گھر میں بچیوں کو بتایا کہ آج وہ آئیں، حالانکہ شاگرد ہے، بچیاں بڑی خوش کہ آج ہمیں اللہ کے اس نیک بندے کی خدمت کا موقع ملے گا۔ تو انہوں نے پوری طہارت کے ساتھ باوضو ہو کر ہر چیز ان کے لیے بنائی، خدمت، کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھایا، اور اللہ کی شان جتنا کھانا کھایا بالکل کھانا ختم ہو گیا۔ بچیاں دیکھ کر حیران تو ہوئیں لیکن کچھ نہیں بولی، اب تک کچھ بولی نہیں۔ انہوں نے مہمان کے کمرے میں پانی میں، لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا تھا کہ تہجد میں اٹھیں گے پانی کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی رکھ دیا تھا۔ صبح ابا کے ساتھ مہمان نماز کے لیے چلے گئے، بچیاں گھر میں کمرے میں گئیں، کسی چیز کی ضرورت ہو، پانی وغیرہ دیکھا، حیران ہو گئیں کہ لوٹا جیسے بھرا ہوا تھا ویسے کہ ویسے بھرا ہوا۔ اب بچیاں، ابا واپس آئے تو ابا سے کہنے لگے، ابا آپ تو اتنی تعریفیں کر رہے تھے، اس زمانے میں تو عام مسلمان بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، انہوں نے تو تہجد بھی ان سے رہ گئی، پانی تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ ظاہر ہے سوتے تو پانی بھی استعمال کرتے، پانی بھی استعمال نہیں، اور رات کو کھانا بھی خوب کھایا۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندے رات کو ہلکا پیٹ ہوتے ہیں تاکہ رات کو اٹھنے میں آسانی بھی ہو۔ تو تھے تو شاگرد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے پاس گئے، کہا بھائی تمہارے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ اور یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت آپ میرے استاد ہیں، دعائیں ملیں گی، ورنہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز تھا۔ سچ یہ کہ جب رات کو کھانا آیا تو اس کھانے کے اندر اتنا نور تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کو جس قدر ہو سکے اپنے جسم کا حصہ بنا دوں۔ ظاہر بچیوں نے محبت میں اور طہارت میں بنایا تھا، فرما اتنا نور تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کو میں اپنے جسم کا حصہ بنا لوں، اس سے میرا کوئی خون بن جائے، جسم میں چلا جائے، اس لیے میں نے خوب کھایا۔ اور جہاں تک تعلق ہے صبح اٹھنے کی، تو میں رات بھر سویا ہی نہیں، میں تو قرآن کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم فی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس آیت میں غور تدبر کرتا رہا، اور پوری رات اس ایک آیت سے کئی سارے مسائل نکلے۔ الحمدللہ رات بھر میری عبادت میں گزرا، اس کھانے میں اتنا نور تھا، اس لیے مجھے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ تو ہاں میرے عزیزو، جب بچیوں میں اور بچوں میں نیک لوگوں کی محبت آ جاتی ہے نا، سبحان اللہ، یہ ان کی دینداری پہ آنے کا پہلا قدم ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہمارے بچے اور بچیوں میں اہل دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، بدگمانیاں آ گئیں، اور ہمارے گھروں میں اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے منفی ہونے لگے، اور ہماری اولادیں اہل علم کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں منفی چیزیں سننے لگ گئی، بتائیے وہ بنیں گے پھر دیندار؟ وہ بنیں گے دین والے؟ وہ پھر آئیں گے قریب؟ پھر وہ کس سے دین سیکھیں گے؟ نیٹ سے سیکھیں گے، گوگل سے سیکھیں گے، جہاں سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہاں جہاں سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ساری ریسرچ پھر گوگل سے ہوگی، فتویٰ بھی وہی دے گا، پھر یہی ہوگا، پھر یہی ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی خوبی ہے، المرء مع من احب، اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی محبت دے دے
ہاں تو جب آدمی نیک سے محبت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس نیک آدمی کی نیکیاں بھی اس کی زندگی میں آ جاتی. ہاں اللہ کے نبی سے محبت، حضرات صحابہ سے محبت، اور آج جو اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت اس دنیا میں رکھے ہیں ان سے محبت، تو نیکی زندگی میں آ جائے گی. نیکی زندگی، ہم بس اوقات کہتے ہیں اب نیک لوگ رہے ہی نہیں. ہاں تو بھائی یہ بھی سن لو، اگر دنیا میں نیک نہ رہے تو اس دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. یہ جب تک دنیا ہے کسی نیک آدمی کی برکت سے ہے. جس دن اس روئے زمین پر نیک آدمی ختم ہو جائے گا اللہ دنیا کا نظام ختم کر دے گا. یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے کسی نیک آدمی کی برکت ہی سے چل رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے جب تک اس روئے زمین پر نیک رہیں گے دنیا کا نظام چلتا رہے گا، مہلت ملتی رہے گی. جہاں اس روئے زمین سے اللہ کے نیک بندے اٹھ گئے اللہ نظام سمیٹ دے گا، لپیٹ لے گا. ملیں گے، ضرور ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی جائے، اے اللہ اپنے نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہاں ان کی اتباع نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنی محبت عطا فرما، پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، عظمت عطا فرما. اے اللہ اپنی فضل سے ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے بچیوں کو اے اللہ ان کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے اپنے فضل سے محفوظ فرما. حادثات سانحات، زمینی آسمانی آفات، گناہوں کی نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں اپنے پیارے حبیب کے طور طریقے اپنی خوشی غمیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں کی گندگیوں سے، بے حیائی کی فتنوں سے، ہر قسم کے خرافات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما. جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں اور ان کی اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما. اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، عقیدت عطا فرما. شریروں سے، حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما.
ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل قبول فرما یا ارحم الراحمین ہمیں ایمانی اسلامی اخوت نصیب فرما رنگ نسل وطن علاقے عصبیت کی جتنے نعرے ہیں اے اللہ عصبیت کی جتنی شکلیں ہیں ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین ہمارے شہر پہ سلامتی عطا فرما ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك